اللہ سب کو سلامت رکھے گا. کوشش فرمائیں کہ تھوڑا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اللہ لوگوں کے بخار بھی اس وقت بڑا زیادہ شدید ہے، تو بس آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمت اور توفیق عطا. بس آپ نے ذرا محبت، ٹھیک ہے، ذرا جتنا آپ صوفیانہ ماحول پیدا کریں گی اتنے پھر سینہ کشادہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم ہیں ذرا تھوڑے نقشبندی، نقشبندیوں کا موقع بھی ہے کہ دل میں وہ یاد تیری اور گوشہ تنہائی. آپ جتنا ذرا یہ ماحول پیدا کریں گے پھر تھوڑا اللہ میرا آپ ظاہر دیکھ کے نہیں کہیں گے کہ یہ نقشبندی ہے، کیونکہ تارہ ہوا بھی لگ گئی تھی. بہرحال میں یہ گناہ گار نقشبندی مجددی ہے، یہ ہے کہ بس پتہ نہیں کون کون سا رائے چل رہا ہے، اس لیے بس آپ محبت سے سماعت کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام العظیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من اللهوان مقترب فإن من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے. ایک بار پھر درود پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ دائیں نہ دیکھیں، بائیں نہ دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، نیچے نہ دیکھیں، بلکہ کوشش کریں گے کہ بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں آپ بھی انہیں کی طرف دیکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ فرمائیں گے کس طرح دیکھیں؟ آگے تو دیوار ہے، تو میں آپ سے یہ عرضی پیش کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے دیوار ہے، یہ ان کے لیے دیوار ہے. اس بات کا دھیان رکھا ہے کیونکہ آپ زندہ نبی کی بات ہے سلام، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن محبوب تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ میں باپ سے کہا کرتا ہوں اب اس طرح بھی پڑھیں گے تو وہ قبول کر ہی لیتے ہیں، جب پھر آپ اس طرح پڑھیں گے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگی. کیونکہ ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دیں، جو اکثر کو اس طرح اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے جی دل سے پڑھنا، جس کو میں پنجابی میں کہوں گا یاد کرنا. ہم صرف پڑھتے ہیں، ہم یاد نہیں کرتے. کوشش کیا کریں صرف پڑھا نہ کریں بلکہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا. اچھا آپ پوچھیں گے یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا تو بڑا کچھ، چلو میں بس باریک سا اشارہ دے کے آگے دور جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں تو یاد کرے گا تو پھر یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم سب پڑھتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کیا کریں کہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کریں.
ہم پڑھتے ہیں یاد نہیں کرتے. اور قربان جاؤں حضرت جی جو یاد کرتے ہیں تو پھر آگے سے بھی بڑا کریں. حضرت سید محمد کو کچھ دن بختیار کافی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں کہ حضرت ہر رات 3000 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ میں آپ کو یہ بات جاتی ہوں کہہ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہمارا کروڑ بار ایک طرف ان کا ایک بار ایک طرف. یہ بھی یاد رکھنا. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح فرمایا وہ 3 رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے تو تحفہ نہیں بھیج سکے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ. تو لکھا ہے کہ تیسری رات اپنی اختتام کی طرف روانہ تھی تو آپ کے مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے شیخ سے جا کر کہنا کتب دین کیا ہو 3 راتیں گزر گئی تیری طرف سے تحفے نہیں آ رہے. 3 راتیں گزر گئی تیری طرف سے تحفہ بھیجا. یاد کیا تو قربان جاؤں یاد کرنا تو شروع کرو. پھر دیکھو حضرت جی یاد آپ کو مزہ کیا دے گی. حضرت جی کیا یہ نشہ ہے. کسی صوفی نے بڑا بہت کمال لکھا. وہ کہتے ہیں 1000 جام تصدق 1000 میں خانے. 1000 جام تصدق 1000 میں خانے. نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. اور میں تو اس طرح کیا کرتا ہوں حضرت جی جھوٹ بول رہے ہوں جتنے مرضی بول لو لیکن سچ یہ ہے کہ روحانی طور پر ہم دن بدن حضور نبی علیہ السلام سے دور جا رہے ہیں. روحانی طور پر ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں حضرت وہ جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نعرہ لگایا کرتے ہیں وہ نعرہ ہمارا انہیں نہیں جاننا انہیں پتہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہم صوفی لوگ ہیں. میں صوفی کو نہیں کہہ کوئی صوفیوں کا قادر نہیں تو کچھ ہمیں آتے نہیں پڑھنے ہیں خوش آمدید کی. ٹھیک ہے. اور ہم بعض دفعہ بہت بڑے جملے بول دیتے ہیں. میں اس دن اسٹیج پہ بیٹھا تھا اللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بلایا ہو میں ان کو کہتا ہوں بھائی میری تو پہلے جڑا تو کو نعت خوانی کروانی نہ کروا. میں بھی اسٹیج پہ جاؤں بس بیان ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعتیں نہیں سنتے. ہم نعتیں سنتے ہیں. کو نعت بھی تو سنائے گا. کو نعت سنائے تو ان کو اتنا نہیں پتا نعت میں منقبت میں فرق کیا ہوتا ہے. کو نعت بھی تو سنائے. ہم سنیں گے بیٹھے وہ عالم میں نہیں سنائے سب سے اولا و اعلیٰ نبی سنیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے نہیں سنیں گے. تو تب اگر کوئی ہمارے اسٹیج پہ بیٹھ کے ہمیں یہ سنائے کہ علی بات ان کو محمد ظہیر و خاصا ہوں ساکت میں نہیں سنیں. یہ اب ہم کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے جاتے ختم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا میں اسٹیج پہ جا کے بیٹھا تو جو پڑھ رہے تھے جو انہوں نے چھوڑا نہیں. اب وہ شعر کیا پڑھ رہے تھے میری تو انہوں نے جان نکال دی. معافی دیکھو معافی نہیں دیتے. اب وہ شعر پڑھ رہے تھے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دے. اس طرح کا کچھ شعر میں پہلے اس شعر تلے کرتے تو بہ گیا یا اللہ معافی دیشی. ٹھیک ہے. جب محفل ختم ہوئی نا تو میں ان کو سائڈ پہ میں کیا ایسے ہاتھ جوڑ کے گناہ شعر نہ پڑھی. اللہ کو معافی مانگیا کرو. اللہ اور اللہ کا نبی ہمیں معاف کر. یہ کیوں نہ پڑھو. میں حضور بس گناہ گار دی مان لو حضور کی تعریف کریا کرو. یہ کیوں نہ پڑھو. میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں ہے. تو مدد جی پھر انہوں نے منگتے تو 40,000 کا لفافہ پہلے کو منگوا دیا. خوف کھائی کر کیا بکواس کرتا. ان کے منگتے کو کیا لگے رہتی 40,000 پہلے منگا کے نہیں کہنے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں گے. خدا کا خوف کھائیے تو معافی منگو. اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر. میں بھی اسی کیٹیگری میں کھڑا نہیں. اس لیے میں اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں. میں تو معافی مانگتا ہوں. اللہ کرے میں معافی ملتا ہے. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں دن باتیں روحانی طور پہ ہم بڑی دور جا رہے ہیں. یہ سلسلہ ختم کر. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا منگتا کیا اس وقت معاشرے کو ضرورت بھی ہے ان لوگوں کی. کیونکہ جتنی دیر آپ خود میں یہ رنگ پیدا کریں گے اتنی دیر کام نہیں ہوگا. کیونکہ 5 سال بعد پھر کوئی کا پٹھا آئے گا ہمیں کو خواب دکھائے گا اور پھر حضرت ختم نبوت کے حوالے سے پاکستان کا سودا کرے گا.
میں کسی کو ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارا اپنا رنگ ہے، میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا، قصور آپ کا ہو گیا ہے، یہ قصور آپ کا نہیں ہے۔ یہ پھر ووٹ آنے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، کیا ہونا ہے؟ کسی نے بلب کے وعدے پہ ووٹ دے دینا، کسی نے گلی کے وعدے پہ ووٹ دے دینا، کسی نے کسی وعدے پہ ووٹ دے دینا۔ بھائی اس دفعہ ان سے کو ہم بنا لیں گے اپنی گلی، ہم نے گلی کے وعدے پہ ووٹ نہیں دینا۔ ہمیں یہ بتاؤ، اگر بات حضور کی خاتم النبیین کے حوالے سے ہوئی، اگر بات حضور کی توہین کے حوالے سے ہوئی، صرف اتنا بتا، تو وہاں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اتنی دیر حضرت آپ یہ رنگ نہیں لائے گا، یہ رنگ نہیں بنے گا۔ جتنی دیر تک آپ بھی یہ رنگ نہیں آئے گا، یہ رنگ نہیں بنے گا۔ اس دفعہ جب یہ ووٹ مانگا ہے تو بلب کی گل چھڑ دے، اہل والا کی بلب، حضور کے قدموں پہ کئی بلب آ رہے ہیں، ہم لگوا لیں گے بلب۔ یہ بلب کی بات نہ سنا، تمہاری گلی بنوائے گا، تمہاری سڑک بنائے گا، یہ باتیں میں نہ سنا، بس اتنی بات بتا، اگر بات حضور کی ناموس کی آئی تو تو وہاں اسمبلی میں بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اور جو کہ بولوں گا تو اس کو آگے سے کیا کہنا ہے؟ اس کو کہنا حضرت جی ووٹ تو پیچھے، میں بھی تیرا نوکر، میرے بچے بھی تیرے نوکر۔ خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یار، جو یہ وعدہ نہ دے پھر اس کو ووٹ نہ دینا، کیونکہ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ انہیں جانا، بس صرف ووٹ نہیں دینا۔ ووٹ اس دفعہ اسی کو دیں گے جو حضور کی ناموس کے بعد۔ یہ آپ کا کام ہے۔ میں کس طرح مانگی ایک بندہ آپ سب کو نہیں یار، آپ کی مت کرو۔ ابھی دیکھو میں یہ بتانے لگا ہوں، یہ تھے وہ لوگ انہوں نے جن کا صحیح نعرہ تھا، انہیں جانا نہ رکھا گیا تھے کام۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ عنہ دیکھیں کہ حضرت طواف کا بڑا منصور آ جائے طواف کرنے کی، بادشاہ بہت ہے، لیکن جی وہ بادشاہ تھا کہ یہ تو حضور کے غلام تھے، نہ تھوکتے نہیں، وہ تختے سکندری پر بستر لگا ہوا کا دن کرتے نہیں۔ وہ کیا ہوا ہے جیسے یہاں ہوتا ہے پروٹوکول میں، وہ سب نے طواف چھوڑنا، منصور کو پروٹوکول دیا، لیکن حضرت طواف کرتے رہے۔ اب منصور کو غصہ تو بڑا لگا، لیکن حضرت کا ایک روح، ایک علم کا روح، پھر علم کے ساتھ عمل کا روح ہے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، حضرت جو لوگوں کے دلوں پر آپ کا روح اور دبدبہ ہے، ہمارا نہیں۔ کتابیں آپ نے بھی وہی پڑھی ہیں، آپ نے بھی وہی پڑھی، آپ نے فرمایا کتابیں ایک کوئی پڑھی ہیں لیکن عمل ہی کھو جاتی ہے۔ عمل کا بڑا روح ہوتا ہے۔ وہ اب آپ کو کیا کچھ نہیں سکھا، اس نے بھی نا حضرت کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ طواف نہیں کر رہے، وہ پلان بنا رہے ہیں کچھ اس طرح کا کام کریں کہ حضرت بھی میرے من نہ لے جائے۔ حضرت صاحب نے لفافہ مولوی بنا رہا ہے، وہ جو ہے نا کرتا کرتا آپ کے قریب آ گیا، آگے اس کیا کرتا ہے، حضرت سب نے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، کچھ مانگے مجھ سے۔ غیرت عشق کی وجہ سے رنگ شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا منصور تیرے شرم نہیں ہے؟ اللہ کے کار کھڑا ہو کے من دعوت گناہ دینا ہے؟ وہ گھبرا گیا، کرتا ہے حضور آپ کی بات پسند آئی، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، دعوت گناہ کہاں سے ہو؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں، مانگا تجھ سے، ان کا ملتا ہوں ہونے لگ جاتی۔ یہ وہ لوگ تھے دعا کرو کو معافی مل جائے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باتوں میں پہلے دیے۔ آپ نے پھر طواف شروع کر دیا، وہ نفلی طواف تھا، آپ نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے آپ نے جو نفل پڑھے، آب زمزم پڑھا، اب باہر تشریف لے، اب منصور بھی پیچھے گئے۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکل گئے تو اس نے حضرت کا ہاتھ پکڑ کے پھر کھڑا کر دیا، تو عرض کرتا ہے حضور معافی دینے واقعی غلطی ہوں، آپ نے فرمایا معافی دی۔ عرض کرتا ہے حضور ہوں تو مسجد سے باہر آ گئی ہوں، کچھ مانگ لے۔ آپ نے اچھا فرمایا منصور اگر تو دینے چاہتا ہے پھر تو ہی بتا، دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ اس نے کہا حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، تو مجھے تو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے، تو دنیا میں سے کچھ مانگے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا منصور جس طرح آپ نے دنیا بنائی میں نے تو کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگوں؟ اتنی دیر تک آپ اس پہ پہلا نہیں نہ دیں گے، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے بدلو، خود کو بدلو، اس
اس کا طریقہ یہی ہے کہ صرف یہ حضور کے ساتھ نہ ہو بلکہ یہ بھی حضور کے قدموں کے بات پھر بات جب ادھر سے کنیکشن لگ جائے تو بات پھر بنے. اس لیے کوشش کریں ادھر سے بھی کنیکشن ہو جائے. اس کا طریقہ میں کوئی آپ کو منہ کو کھانے طریقہ بتانے لگا. اس کا طریقہ یہ ہے حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا. ہم یاد نہیں کرتے. کوشش کریے سجے نہیں دیکھنا کبے نہیں دیکھنا اکھاں بند کر لی. اے دھیان کری کوئی ننکانا مدینے تو دور ہے مدینے تو ننکانا دور کوئی نہیں. اے دور نیڑے کو لے کے بھی نہ پے گئی کہیں دور ہی بڑا ہے بس ہے مان لو ننکانے مدینے مدینے میں کھانا نہیں. پھر حضور نے میرے سلام کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور بھائی اپنا اپنا انداز ہے. یا میرے بزرگ پھر فرمایا کرتے تھے تو یاد کریا کر تجدیدی حضور سے کی ہوئے گا. آپ فرماتے ہیں کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار میں تو دیکھو ہمیں کون ہے جڑا ننکانے کو روز ہی سانو یاد کر رہا ہے. دیکھو تو صحیح کون ہے جڑا روز ہی سانو ننکانے یاد. پتر میرے بچوں مجھ سے تو ویسے بھی اونچا نہیں بولا جاتا. میں آپ سے بس ایک گزارش کروں گا. الحمدللہ مجھے پتہ ہے مجھ سے پہلے بڑے کتابات ہوئے اس حوالے سے بڑی باتیں. میرا بس جو میری ڈیوٹی ہے میں بس اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. اس دفعہ نہیں یہ معاملہ ہوگا جب یہ ووٹ لینے ہیں بس اینا کچھ نہیں باجی یہ گل حضور دی آئی اسمبلی چ بولو گے بس یہ آپ نے کام کیا اور اسی کام کی پاکستان میں آپ ٹھیک ہو گئے سب کو ٹھیک ہو گئے. ہاں یہ یار آپ تو سارے ماشاءاللہ جوان آدمی بیٹھے ہو قربان جاؤں. لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکہ پاک کی طرف سے مدینہ طیبہ کی تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. یار کافر پیچھے پیچھے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں جلوہ گر ہوئے. وہ مکڑی نے جالا بن دیا کبوتری نے دے دی. اب پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو واپس لوٹ گئے. اب لکھا ہے کہ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے غار ثور کھانا دینے جاتی تھی. کسی نے مخوری کر دی. ابو جہل کیا کہ میں نے رات کو نا اسماء جو کہ صدیق اکبر کی بڑی بیٹی ہیں ان کو روٹی دے کے جاتے تھے. تو اگر اس سے کو بلوا لے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کا. اب لکھا ہے کہ وہ ابو جہل آ گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اسماء بچی نہیں ہے چھوٹی تھی یہ بھی عمر مبارک ہے. اس نے آگے دروازے پہ دستک دی. اللہ کی کرنی دروازہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا. ٹھیک ہے وہ تھوڑا روپ ڈال کے حضرت اسماء کو کہتا اسماء کہاں ہے تمہارے نبی علیہ السلام اور میرے والد حضرت ابو بکر. جو اس نے کہا میں تو نہیں وہ کہہ سکتا میں تو تجھ سے بولوں. اب ظاہر ہے کوئی حکمت عملی سے کام لینا تھا. آپ آگے سے فرمانے لگی مجھے نہیں. وہ لکھا ہے کتابوں میں اس نے دوسری بار نہیں پوچھا. اس نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کو تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہو اور آپ کی گال سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور آپ وہ گر جاتے. اب اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اٹھ کر وہ کہتی نہیں دوسری نہ ماری میں دس لیکن نہیں ہے وہ بھی تو بیٹی صدیق اکبر کی وہ بھی تو بیٹی صدیق اکبر کی کھڑی ہو گئی ابو جہل کے سامنے. اس کو جواب ارشاد فرماتی ہیں ابو جہل پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا تجھے نہیں بتایا کہاں. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتا ہے میرے محبوب اور میرے والد کہاں ہیں. اگر باپ کا پتر ہے تو پوچھ کے بتا. ابو جہل چھوٹی سی بچی ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا. اس نے کہا کل کی لڑکی ابو جہل کو کہتی ہے کہ پوچھ کے بتا. وہ لکھا ہے کہ درمیان میں لوگ پڑے اور انہوں نے معاملے کو رکھا تھا. آج پھر یہ ضرورت ہے جب بات حضور کیا ہے تو انہیں جاننا نہیں. آج اتنی دیر تک آپ بھی رنگ نہیں لائیں گے. یاد رکھو میں بڑا عجیب لیکن وہ کہتے ہیں وہ
پھپھولے جل دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ پاکستان کسی کے پیو کی جاگیر نہیں ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کا پاکستان ہے، نہ یہ کسی لیگ کا، نہ یہ کسی آئی کا، نہ یہ کسی پارٹی کا، یہ حضور کا پاکستان ہے۔ تو میں اس دن یہ پروگرام میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کے ساتھ، یہ تو حضور نبی علیہ السلام کا کرم ہے کہ یہ کھڑا ہے۔ ہاں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ بالکل یہ بات آپ کو سچ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد۔ اس گناہ گار میں ہمارے سیالکوٹ میں جیسے شہید بھائی بتا رہے تھے وہ بزرگ کی بات، میں نے بھی ایک بزرگ کی ذات کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں پہ کتنی لائن ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بابے کو دیکھا تھا، اس کے ہاتھ پہ کوئی لائن نہیں تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہاتھ کا اس طرح جلنا کہ چمڑی بندے کی سڑ جائے گا، لیکن کچھ بندے کے ہاتھوں پہ ایسے نشان بھی ہوتے ہیں جیسے آپ نے گرم دیج کی اٹھا دی، اس کا نشان کسی اور انداز کا ہوتا ہے۔ حضرت کے ہاتھ بالکل اسپاٹ ہوگا بالکل۔ تو جس گھر میں وہ رہتے تھے نا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے حضرت کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو ان کی بڑی اماں تھی نا جو اس گھر کی دادی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ نے ڈیوٹی ہمارے گھر کو عطا کی تھی کہ یہ بزرگ کسی بھی وقت ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہمارے گھر ہر وقت ان کے لیے سوٹ تیار رکھا ہوتا تھا، انہوں نے سوٹ بدلنا ہے، انہوں نے پھر چلے جانا۔ کہتے جب 65 کی جنگ لگی نا تو جتنی دیر جنگ رہی نا یہ نہیں ہے، کہتے جن جنگ ختم ہو گئی اس دن حضرت آئے، کپڑے چنگیاڑیاں جیسے چلے ہوئے کپڑے جگہ جگہ سے، اور حضرت کے آپ اتنے سوچے، کہتے آتے ہی حضرت غسلخانے میں چلے گئے جو مجذوبوں کے انداز ہوتے ہیں، اور اندر سے پکارنے لگے انہیں کپڑے لے آؤ، کہتے ہیں کپڑے دیے، حضرت نے کپڑے بدلے، چارپائی میں بیٹھے، کہتے میں نے حضرت کے ہاتھوں کو دیکھ کے نہ پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ تو کہتے جو ان کا انداز تھا اس میں گالی دے کر کہنے لگے آئے سن پاکستان فتح کر، آئے سن پاکستان فتح کر، وہ بمب مارتے ہیں میں کیچ کر کے واپس اڑ چڑھنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، کہتے ہیں کہ جان ارے چور جانے بابے کو رہے گا، تو صرف حضور علیہ السلام کا کرم ہے، یہ کھڑا ہے، یہ سب تمہارا کے بعد بس عشق پورو، کسی کو حالات کیوں بتانا، کسی کا احسان کیوں اٹھانا، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لوٹیں گے۔ کبھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگو تو صحیح، ٹرائی مارو کبھی ہمارے کہنے پہ، اور تمہیں کیا پتا کیا کیا دیتے ہیں، کس کس انداز سے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، حضرت شیخ ابو الخیر پڑھتے رہے، اب فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا، اور یہ بھی تو بڑا رکڑ ہے، یہ نیا والا بڑا رکڑ۔ ہمیں جتنے افراد ملتے ہیں کوئی یہ جملہ بولتا ہے کہ سارے یہی سناتے ہیں، نہیں ایسی ہر سال ہی مدینے میں میں ٹھیک ہے بھائی خودی سی جنگ لگ گئی ہر سال اچھے خدا کا خوف کھایا تو ایسے جو کہ تم ہو گئے ہر سال اگر وہ نہ ہوتے تم ایسے نہ ہوئے تو اتنے کیوں نہیں بنایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تو کیوں نہیں ہر سال ہوتے، یہ گننا نہ بولا کرو، یہ نہ کبھی بھی کہنا جی میں ہر سال ہی ہوتے ہوں۔ اور میں کہتا ہوں اس دفعہ یہ جو کرونا ہے نا اللہ نے بڑے بڑوں کی گردن کے سریے توڑے ہیں، اچھا تو نہ ہر سال آ کے درس ہو جاتی ہے، یہ جملے نہ ہمارے امام صاحب نے یہ جملہ نہیں بولی، آپ بھی فرماتے ہیں آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ میں ہر سال، اور لیکن بچوں ہی نہیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جتنی دیر ہم ان سارے معاملات سے باہر نہیں نکلیں گے ہمیں غیبی مدد نہیں ملے گی۔ اور ماشاءاللہ امام بزرگوں سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو جاتے جاتے بزرگوں سے پاک کے آستانے پہ بھی قدم رکھ جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ بزرگوں سے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں چینی ہے، آپ بتائیں نا دیکھنا سنت، لیکن دیکھنا بھی سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے۔ اور صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، کبھی اس سے جھوٹ میں نہ یہ بہت جھوٹ بولتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بلند ہے، تو یار آپ تو مادر ذات والی تھے، آپ کی دودھ پینے اور نہ پینے سے تو بغداد والے اس بات کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھو یار ان کا بھی کتنا تقویٰ ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جو آپ کا خادم تھا نا
وہ صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے نا اس سے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، بڑا پریشان ہے یار حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئینہ مانگے گی تو کیا جواب دوں گا؟ اب وہ دور تو نہیں تھا نا کہ ذری موٹر سائیکل نکالیے جا کے بازار سے نیا آئینہ لے، وہ نہ اس طرح کے بازار تھے، نہ بازاروں میں اس طرح آئینے پڑے ہوتے تھے، چیزیں تھی لیکن تھی کامیاب، بڑا پریشان ہو حضور سے پاک کو کیا جواب دیں گا؟ لیکن دیکھو نا رضی خادم بھی کفر کا تھا، نہ چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے، وہ تو وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے پکارا کرتے، جو دن میں کئی بار حضور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتے، بس کام بن گیا اس کا۔ وہ لکھے کہ حضور سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر لیا تو آپ نے اسے فرمایا بھائی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور وہ صفائی کر دیں ٹوٹ گیا، اور اس کیا کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا ہے، اس نے اپنا نکال ہی دیا بیچ میں، اپنا نام ہی نہیں لیا، اس نے ذات کو لے آیا درمیان میں، عرض کیا کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نے نہیں توڑا، قضا اسی ٹوٹ گیا۔ دیکھیں حضور وہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے پھر فور ساتھ مصرع ملایا اور کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب میں خود بھی نہیں شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یاد بھی یاد کریں گے۔ میں میرا نکلو یہ نہیں ہے گا، اور میں آپ کو سب کہہ رہا ہوں سر جتنی دیر یہ قبلہ ماشاءاللہ فرمائیں قبلہ سب تشریف، میں بات بڑی گہری ہے لیکن میں کوشش کروں گا جتنا اس کو آسان کر سکوں۔ حضور نبی علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ پردہ اصل میں نہیں ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو آسان نہیں کر سکتا، وہ پردہ نہیں، میں کا پردہ اٹھ گیا تو پھر آپ کے محبوب کی جلد نہیں ہوتا ہے، ہاں تو میں دلیل دوں گا، میں سے بات نہیں کر کے جاؤں گا، میں دلیل دوں گا۔ امام اہل سنت حضرت ہند میں نہیں حضور کے قدموں میں معاہدہ شریف میں حضرت، اور وہاں عرض کیا کرتے ہیں حصول لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یونی خار پھرتے ہیں۔ اب اشعار کو بڑے زیادہ رہے، اب اینڈ پہ رہی کیا کرتے ہیں، کہہ سکتے تھے جی میں وہی انگلش میں ایک ماہ میں جس کو اتنے علوم پہ دسترس ہے، جس نے اتنے سال کی عمر میں پہلی بار عربی میں بیان کیا، جس نے اتنے سال کی عمر میں پہلی بار فتویٰ دے دیا، نہیں کچھ بھی نہیں کرتے جی، سارا کچھ نکال کے سائے میں رکھ دیا، اپنی نفی کر دی، اور حضور کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تم سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، پردہ کوئی اور نہیں ہے، تو پردہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں پردہ، وہ کوئی پردہ اور پردہ نہیں ہے، وہ پردہ میں ہوں۔ جس دن آپ نے میں کا پردہ اٹھا دیا تو پھر آپ بھی ہر جگہ یہی نعرے لگاتے پھریں گے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے، پھر آپ کے نعرے یہی ہوں گے عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ وہ پردہ کوئی نہیں، پردہ میں اقبال کہتے ہیں کہ بچا بچا کے نہ رکھ سے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال پر نبی یار کل لبوں کو آیا پڑھی لبوں رجائے پڑھی، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ پردہ کیا ہوں پردہ جب پردہ اٹھ گیا پھر وہی رنگ پیدا ہوں گے جو حضرت سیدنا ابوالعزیز دباغ رحمۃ اللہ، جو حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ، وہ یار ایسے ایسے ہمارے بزرگ ہیں پوری پوری بخاری دو نبی علیہ السلام سے پڑھی، وہ رنگ آج پیدا ہو سکتے ہیں۔ نکلو ترین کما
کام میں کوئی وقت کام نہیں بتا سکتا کیا کرنا ہے وہ نبی علیہ السلام کو یاد کرنا. اچھا میں چلو آپ کو کچھ بات سناتا ہوں جہاں سے یہ مجھ پہ کرنا ہوا اور میں آپ کو تو سب بچوں کے آگے گزارش کروں گا یار ان پاک لوگوں سے بڑا پیار ان کا پیار تمہیں بڑا فائدہ دے گا. یہ میری جھولی میں جتنے پھول ہیں سارے ان پاک لوگوں میں دیے. یہ ہمارے سیالکوٹ میں جہاں میرا گھر تھا تو میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان تھا. وہ بزرگ رہا کرتے تھے ٹھیک ہے. لیکن ذریعے ایک گل یاد رکھنی ایڈا بزرگوں پیار پڑے بزرگوں پیار نہیں پڑا. ان کا پیار کسی مجذوب سے تھا کیونکہ جو مجذوب موج میں آیا وہ مجذوب کرے گا. یہ سالکین ہے لیکن کئی کام میں آپ کو پاک و داڑھی عطا کر دینا. مجذوب کو موج آئی وہ مجذوب کرے بس موج آئی کسی کو انہوں نے بڑا میں مختصر کروں گا. میں کہتا ہوں یہ جاتے جاتے وہ تحفہ جو مجھے حضرت نے دیا. میں جامعہ نظامی میں لاہور سے اپنے سیالکوٹ واپس آئے جمعرات تھی دھند پڑی ہوئی سخت سردی حضرت قبرستان میں بیٹھے تھے. آپ نے مجھے جاتے دیکھ لیا آپ نے بندہ بھیج کے نا مجھے قبرستان بولا میں گیا. حضرت نے نا یہ بات ہے سن 2002 آپ نے نا مجھے 1000 کا نوٹ عنایت فرمایا. عنایت فرما کے کہنے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دو کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میں نے کہا آپ 1000 کام حکم فرمائے میں کر دوں گا. فرمانے لگے یار میں تو اور جان نہیں سکتا تو آتا جاتا ہے تے تیرے رستے کے مدار کرتا بابا شکل نہیں کر سکتا اللہ یہ صدارت میں سے تھی لیکن رنگ ہے نا چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے اللہ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا دل نہیں کرتا دل ان کا بھی کرتا ہے کہ ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں دل تو کرتا ہے تر چلیے لیکن ڈیوٹیاں لگ گئی نہیں حضور کی امت کی خیر کر یہ ڈیوٹیاں کر یہ جو دل سب کچھ کرتا ہے تر چلیے. تو جس سے تو نکلا گیا سو نکل گیا جس سے نہیں نکلا وہ کیا کرتے ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے نام بدل دیتے ہیں. حضرت نے اپنا نام بدل دیا تاکہ میرا نام کو وہ ان کا پہلے مزار مینار پاکستان کے بالکل سامنے تھوڑا سا ہٹ کے تھا سڑک پہ. جب سڑک کی تشریح ہوئی آپ کا مزار کے رامے کے کنارے شفٹ کر دیا گیا تب وہاں تھا مجھے فرمانے لگے یار اتنے ایک بابا بیٹھا ہے کہ ٹھنڈ بڑی ہے بابے کو اتنے لہر دقت نہیں ہے تو گزار کے نا میرے بابے کمبل لائے کہ اصل میں کمبل نہیں تھا وہ حضرت نے میری تربیت کی کیونکہ حضرت کی کتابوں میں پڑھا کچھ اور ہوتا آنکھوں سے دیکھا کچھ اور ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہم کوئی کام نہیں ہو جائے گا لوگ ہم لاہور ہے اس دور میں بھی حضرت اچھا کمبل 1000 میں نہیں کرتا لیکن لاہور میں کیونکہ بڑا اچھا آپشن ہے ملے گا ہم وہاں چلیں گے. ہمارے پٹھان دوست سے ہم نے ان سے بحث کر آتے ہیں 800 میں کمبل لے لیے 200 میں اپنی جیب میں آتی ہے کہ جب سیالکوٹ جاؤں گا بابا جی کو دوں گا بابا جی بڑے خوش ہو گئے. لو جی مدرسے کمبل لائے پھر خیال آیا یار کمبل کوڑا نہیں استعمال ہو جائے پتہ نہیں پاکیزگی کا کی حالت مجذوب نہیں ہو گئے نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے کی اچھی بڑی پریتا نہ توتا. اب مدرسہ تھا ہم نے ڈیوٹیاں دے کے نا ہم نے چھت پہ کمبل سے پڑھایا بدھ کا دن آتے ہم باہر آئے رات کریں وہاں رکشے پہ بیٹھے ہم نے کہا آ کے اترے کمبل ہمارے ہاتھ میں تھا. میں مزار میں 10 پیڑھی نہ بندہ نہ بندے کی رات ایک ہی بندہ بس اکھا بند کر کے بیٹھا تھا وہ خاموش لیکن اس کی خاموشی میں اتنا کہ مجھے ایسے لگے جیسے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تو جس کو تلاش کرنے ہے وہ نہیں. لیکن میں نے کہا بس آنا امانت میں خیانت میں. میں نے مزار کے دائیں بار سب سے پوچھا کسی نے کو معقول جواب نہیں دیا. اب ٹائم بھی نہیں تھا میں آپ کی گلاب دے سال صحیح نہیں دیتا ہم نے مدرسے واپس پہنچا. میں نے ریڈی کمبل اس طرح کر کے حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا چلو بولنے نہیں وہ نہیں بول گیا میں منتظر رہا. میں نے پھر کمبل اس طرح کر کے نا میں نے اس طرح کر دیا کہ چلو پھر بول رہے ہیں پھر نہیں بول رہے. میں تھوڑا سا انتظار کر کے جب واپس جانے کے لیے نکلا تو حضرت نے ہاتھ ڈال جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا تو مجھے فرماتے کہ مولوی جی کمبل دے چلے گا 200 بچیا بھی دے گا. تاجدار ختم نبوت 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 تاج
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. 120-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ میں. یار اتنی فاصلہ، اتنی نگاہ آگے کی. اس کو وہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمل کا انتظار دیا گیا. اتنا بھی پتا ہے کہ کمل 800 میں ہے. اتنا بھی پتا ہے کہ 200 مدرسے میں نہیں ہے، جیب میں پڑے ہوئے. پھر حضرت میں اس دن یہ سیکھ کے نکلا تھا، چاہیے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں تم. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا. بس احتیاط انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، 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 انہیں جانا، 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 انہیں مانا. تاجدار ختم نبوت. سنتے ہیں یہ تو معاملہ خراب ہو گیا. تو نے حضور نبی اسلام کو پکارنا چھوڑ کہتے تو میں کہ ہم ان کے منگتے ہم کرتے ان کے منگتے بنو. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے حضور کے منگتے. یہ تو میری چیز نہ. چلو حضرت شاہ سلیمان توسی ہے بڑا معاملہ، بڑا معاملہ. میں نے پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا. اور یہ یاد رکھنا یہ شاہ صاحب کا مرید ہے، آپ حضور کے امتی ہیں. یہ شاہ صاحب کا مرید تھا، وہ آپ حضور علیہ السلام کے امتی. یہ فرق آپ نے ذرا یاد رکھنا ہے. پھر اور مزہ آپ کو بات آئے. حضرت کا مرید تھا جو جس کے لیے میں نے پڑھا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام کا کام کرتا، نہیں والا پیشہ. اس کا کوئی بیٹا بھائی کھیل رہا تھا، وہ گھر نہیں آیا. وہ سب گھر والے تھے، ایک سمت کا انہوں نے تعین کیا اور تلاش نہیں. مساجد کو اسپیکر لگے نہیں تھے، ٹیلی فون ایجاد ہوا نہیں تھا، پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ آخری آپشن شاہ صاحب آخر کر جاؤ ضروری. وہ بیٹا کھیلنے گئے، واپس نہیں آیا. اب دعا فرمائیں کیا قرآن فرمائیں. یہ ذریعی طریقت کا کلیہ ہے کہ مرید لا مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں کرتی. اور ایسے مرید اب حال ہی ہوتے ہیں. اور میں یہ میرا اپنا تجربہ بھی ایک بار شاید بات کچھ غلط ہوئی. اب اکثر و بیشتر جو مرید ہونے آتے ہیں وہ مرید کام ہونے آتے ہیں، وہ زیادہ پیٹ پڑتی ہونے آتے ہیں. یعنی مرید بات کے ہوں گے پہلے زیادہ پیٹ پڑتی کرے پر نہیں ہر مرید ہو جائے. آپ کو کیا پتا مرید کی کیا شان ہے. برابر میرا یہ موضوع نہیں ہے نہ سے عمر پانی نہیں. وہ مرید تھا، اس نے اس کے بعد دوبارہ یہ بات نہیں. اور میں جب کبھی پڑھتا ہوں دوبارہ مطالعے میں بات آئی مجھے تو میں حال ہے یار ایسی مرید بھی نہیں. اس کو 18 سال گزر گئے، اس نے دوبارہ یہ بات نہیں کی. آپ کو پتا والا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے. وہ لکھا ہے کہ 18 سال وہی دن جس دن بیٹا کھویا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے کہ بات ہو رہی تھی، وہ بیوی صاحب پھٹ پڑے. وہ کہا میں نے شاہ نہیں اللہ سنایا تھا، میں نے منتی شاہ. وہ مرید اس کو غصہ لگا. اس نے کہا تو کیوں نہیں منتی؟ میں نے کہا میں تو ادھر میں نانی جتنے منڈا لاپ کے. وہ کہتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اور مرید بھی آنکھ، پیر بھی آنکھ والا تھا. دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، اس میں 100 میں سے 100 نمبر نہیں.
بندہ بھیجتے نہ بلا لی. اب کتابوں میں لکھا کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی علیہ الرحمہ سر منڈوایا کرتے تھے, اٹینڈ کرواتے تھے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. اب اس کو بلا کے بتایا کچھ نہیں, وہ سامنے سر سے پگڑی اتار کے اس کو کہتے ہیں یار وال والی بھر گئے تو میری ٹینڈ نہیں کر دینا. اس کی دوری ہو گئی, پیروں کی ٹینڈ کر دینا. بلیڈ والا ہے دوسرا اس طرح, اس نے جناب اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے تائی جانے سے سر موندنا شروع کر دیا. اب وہ موند رہا ہے, بیوی نے زخم بیٹے کی جدائی کا چھیل دیا, اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان برپا ہے. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا, کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی میں نظر آئے مل جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے نا, یہ راستے بنا دیتا ہے. جب اس کو کوئی راستہ نہیں نہ ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور رخساروں کو بہنا شروع کر دیا. اب وہ ساتھ ٹینڈ کر رہا ہے, ساتھ وہ رو رہے ہیں. یہ سائڈ نا ساری یہ والی اس نے ساری مونڈ دی ادھر تک, نیچے تک, گردن تک. اب آنا تھا اس نے بائیں جانے. جب بائیں جانے والے کی اس نے حرکت کی نا تو وہ آنسو جو پہلے داڑھی سے ہوتے ہیں اس کے دامن پہ گر رہے تھے. اس کے چند قطرے حضرت کے سر کے اس سلسلے میں گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. حضرت کو تو ویسے بھی پتا تھا, بہانے بنانا تھا نا. وہ پیچھے اس کے دیکھ کے کہتے ہیں وہ نہیں بابیا تم کیوں رو رہے 18 سال بعد بھی انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے. وہ غالی کہتا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. اب کوئی 4 سال ہوتا, کوئی غمگسار ہوتا. 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا, پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا پر میں کیوں رو رہا ہے. ارد کرتا حضور میں گھر بیٹھا تھا, 18 سال ہو گئے بیٹا کھوئے, آپ کی بارگاہ میں آ کے عرضی پیش کی, آپ نے سکوت اختیار کیا, میں بھی نہیں بولا. آج میری بیوی نے مجھے تانا دیا, کہتی شاہ ہم ادھر مرنا دی جدھر میرا منڈا لاپ کے دیں گے. فرمانے لگے یہ اس نے کون سا بڑا کام کیا دیا, جا تیرے جانے سے پہلے بیٹے بیٹا گھر آ رہا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہاں جی, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فوائد الفضائل شریف حضرت لکھا ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے, کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ نا صرف اپنا پنجہ رکھتے تھے, سارا پاؤں نہیں رکھتے تھے. بار بار آپ یہ عمل کر رہے تھے. مرید سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کر کیا رہے ہیں. کسی میں ہمت نہیں کو حضرت سے پوچھے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں. جب حضرت آگے اپنی مسلط پہ بیٹھے سارے مرید آ رہے تھے. علی حضور آگے آپ باہر سین میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے, بار بار زمین پہ صرف پنجہ رکھ رہے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے. آپ کیا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اللہ کے لیے عرشے لائی 2.5 قدم ہے, قربان جاؤ نظام الدین کو اتنا نواز دیا میرا تو وعدہ بھی نہیں بن رہا تھا. کون ان کے ساتھ دوڑ سکتا ہے, تو دوڑ سکتا ہے. اس نے بڑی دوڑ لگائی کہ پکڑ لوں گا, لیکن جانے سے پہلے پہلے کیا دیکھتا ہے, سارا پیڑ کار اکٹھا ہو جاتا ہے. جا کے اوپر پوچھتا ہے کیا کی ہو, اور کیا تیری پوچھنا ہے کہ تیری کار کی ہو. جب اس نے لوگوں کو ہٹا کے اندر بیٹھ کیا دیکھ کیا گلی 4 پائی بچھی ہے جس میں 20 سال کا گبر جوان بیٹھا. اب تو خون ٹھنڈے پائے گی, تب خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو بتانا نہیں پڑا تیرا بیٹا ہے, بیٹے کو بتانا نہیں پڑا تیرا باپ ہے, دونوں بغل گیر ہوئے, خوب روئے. جب اندر کے طوفان تھم گئے تو 4 پائی پہ بٹھا کے نا باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, وہ پترا گیا کہ نہیں گیا. 15 والی جان کا پتا نہیں کرے جو بڑا آیا تیرے کیسے کھانے کا. انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا کہ ساڑی بولا, انہوں نے کیا کہ جتنے وہ دعا کی, لیکن 10 دن نہیں سن کیتا, 10 دن واپس آ گیا. اچھا پتر ہے کیوں ہے, انہیں 10 آیا. 15 بجے میرا سیکھ مالک کے جگہ سی نے گھوڑا تیار کرنے کے, میں گھوڑا تیار کر کے دیوار پھاڑ کے بوئی والا منہ کر کے کھلوتا سا, بابا بوئی چ نہیں آیا, زمین چ نکل آیا, سامان ٹوٹے گا میں نے دوڑتا آیا, میرا ہاتھ پڑیا تو سنے گھوڑے میں ایسے رکھ کے غائب ہو گیا. حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ. ہاں اچھا وہ مرید تھا, وہ پوچھتا ہے کہتا اگر لے جاؤں اور بابا جی پہچاننے پڑے, شناخت کرنی پڑے بابا جی تو کر لے گا. وہ کہتا بابا جی پہلی غلطی ہے کہ بابا جی ایڈریس سننے نے اور جانا کہ اخلاق ہو کے پچھان لگا, لیکن سب تو بڑی بابے کی نشانی ہے یہ ٹیڑھ ساڑھے کے سر دے وال ہوتا ہے. تاجدار ہے لبیک یا رسول, لبیک 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 یا رسول, لبیک 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 یا رسول, لبیک 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 یا رسول, نعرہ رسالہ. یہ تو حضور نبی علیہ السلام کی غلام حضرت شاہ سلیمان توسوی کی شان ہے, پھر ان کا عالم کیا ہو گیا. میں آپ سب بچوں سے بہتر یہ کہوں گا, وفا کرو.
اور پتر جرمنی کی ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہیں کرتا ہے. جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی, چٹی چمڑی کے لیے حضور سے بے وفائی نہیں کرتا ہے. بالکل میں قربان جاؤں کہ حضرت بابا فرید علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب میں سیر و سیاحت آپ فرماتے ہیں میں سیر و سیاحت کرتا ہوں, جو کسی عاشق ہو رہے اس کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا میں نے پوچھا کہ کوئی اللہ والے ہیں, انہیں کہا جناب ایسے تو نہیں ہے, سامنے پہاڑ دستا ہے جو اتنے ایک غار ہے اتنے رہنے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا وہاں پہنچا. آپ فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ٹانگ کٹی پڑی. کہتے ہیں اندر جب میں گیا بابا بزرگوں کے پاس, اب جو ان کی آپس میں باتیں ہوئی کیونکہ وہ یہاں کرنے والے نہیں ہیں, کچھ وحدت الوجود ہے, کچھ معرفت کا موجود. بہرحال فرماتے ہیں کہ جب میں واپس جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کریں. اور فرماتے جب حضرت اٹھے نا تو حضرت کی بھی دائیں ٹانگ ہوئی, کیونکہ جو حضرت بیٹھے تھے آپ نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی. کہتے مجھے نہیں پتا. کہتے حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی تھی, ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی. کہتے میں نے ایسے پوچھا حضور ایک دیکھی تھے, فرماتے آپ کہتے میں نے ضرور ایک ہی ہے. فرمان لگے یاد بس دعویٰ کر کے امتحان اور میں امتحان فیل ہو. کہتے وہ کیا بابا صاحب کہتے فرمانے لگے میں اسی غار میں عبادت میں مشغول تھا تو بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. آپ فرماتے 7 دن تواتر سے بارش ہوئی. غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان دے گی. آپ فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی. 8ویں روز بارش بند ہوئی, سورج نکلا. آپ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا, سورج کی تپش سے اپنے وجود کو گرم کرنا تو کیا ہوا, پاس ایک چٹی چمڑی بنی ہوئی. آپ فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی, بس وہ نظر اثر کر دی اور میرا جی چاہا کہ میں سے پیچھے جا کے پھر اس کو ایک بار دیکھو. ایسی مت مانی گئی, کوئی پہاڑ کے اوپر عورت آ نہیں سکتی, تھوڑی ہوش کرتی. فرماتے ایسا غلبہ ہوا. اور فرماتے اٹھ کھڑا ہو اور غار سے میں سب سے پہلے دائیں قدم باہر نکلا تو پھر غیر سے آواز کیا آتی ہے, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یہ شخص کے دعوے ساڑھے نا دے جانے گئے نا پیچھے سے وفات کرنے جرمنی کے ویزے کے لیے حضور سے بے وفائی نہ کر, چٹی چمڑی کے لیے حضور نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہ کر. اور قربان جاؤں حضرت ان کے عشق کے رنگ کیا ہے, چٹی چمڑی کی ہے نہیں نبی کی سلام سے بے وفائی. کوئی کچھ ضرورت ہو تو نبی علیہ السلام سے مانگے. اب میں آپ کو لے کے آنے لگا ہوں, وہاں دیکھو حضور کیسے نواز. لیکن صرف ایک بات کام حضرت جی میں تو بہت اچھے نہیں لائے گا پاکستان چھٹ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کا غلام ہے. پھر دیکھو حضرت کیا کیا نام کیا کیا نام کرتے. حضرت شیخ ابوالخیر عبداللہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بلایا, کہتے میں آپ کی خدمت دعا درود و سلام پیش کیا. اب فرماتے ایک دن گزر گیا کچھ نہیں, دوسرا دن آ گیا کچھ نہیں, تیسرا دن آ گیا کچھ نہیں, چوتھا دن آ گیا کچھ نہیں, 5واں دن آ گیا کچھ نہیں. وہ ہماری طرح بنی تھی. اب فرماتے میں کسی شیخ کے دروازے پہ گیا. اب فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام میرا نظروں پہ حاضر اور جا کے عرض کی درود و سلام پیش کرنے کے بعد محبوب آپ کا مہمان ہوں 5 دن کا بھوکا. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گئے. کہتے جب سو گئے نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور آپ کے خواب میں مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا نے جگہ ہے تو تم نے منگتا بان تے ماں کے ٹھان میں بھی حضرت مولا علی ہے مانتے تھے کبھی ان کا منگتا. فرماتے حضرت مولا علی مجھے فرمانے لگے او ابو الخیر تو سویا دیکھ حضور نبی علیہ السلام کی تشریف لائے. کہتے میں حضرت خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. وہ یہاں میں کہتا ہوں کوئی کتا بھونکا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میں اس کتے کو ہر پروگرام میں کہتا ہوں میں کتے تو پونک کتے تو ہو گئے. قرآن چ بھی نال, غار چ بھی نال, مزاراں چ بھی نال, مزار چ بھی نال, خواباں چ بھی نال.
بے اچھا آپ فرماتے ہیں کہ بھائی جان نے دیکھا کہ میرے فاروق رضی اللہ عنہ کہتے میں نے خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو خیر تو ہمارا مہمان ہے اور 5 دن تک ہوتا ہے یہ لگے روٹی کھا کہتے خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی نہیں کہتے روٹیاں جو بڑیاں کھا دی ہیں نہ پہلے کھا دی نہ بعد کھا دی. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا روٹی کھا رہا تھا وہ ساتھ میں حضور نبی علیہ السلام کی روح انور کی جا رہا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں بیٹھا حضرت عبداللہ بن سلام حضرت یہ ہے نبی اور میں نے ایک دن کہا بھی تھا میں کہ اوے خدا کا نام بجائے یہ ہے سچے نبی تھوڑا کھانا ہے یہ سچے نبی لاؤ کوئی بھی بات ایسی ہو. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہ یہودی آتے تھے اب فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے میں بھی آپ کو دیکھنے گیا کہتے جب پہلی بار نبی علیہ السلام کے روح انور کو دیکھا تو بے ساختہ منہ سے نکلا وہ اتنا سونا سچا ہی ہو سکتا ہے اتنا سونا سچا ہی. اب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ جو ہے روٹی کھا اب فرماتے ہیں تھوڑی تھوڑی توڑتے ہوئے نا میں نے آدھی روٹی کھا لی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی. فرماتے میں کھانا چاہتا تھا کیونکہ وہ روٹی نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا میں چاہتا تھا کہ میں پوری روٹی کھاؤں آدھی کھائی تھی تو کہتے ہیں کیا ہوا آنکھ کھل گئی وہ میں آدھی کھا نہیں سکا آنکھ کھل گئی لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں آنکھ تو کھل گئی لیکن آدھی پھر بھی آدھی پھر بھی لوگ اچھا چلو یہ تو چلو حضرت ابو خیر اب میں اس سے بھی نہیں جانا یہ ان کی عطائیں ہیں جتنے نوجوان بیٹھے لوگ لگا ہوا حضور نبی علیہ السلام کو یاد پکارا کو نبی علیہ السلام ابھی میں اس سے بھی نیچے آنے لگا یہ ابو خیر اب بس اس پہ میں کوئی گفتگو جو ہے میں اس کو کروں کوئی آپ کی محبت ہے کہ بلوا لیں باقی بخار یہ ہمارے بزرگ ہوئے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ ساری بات جامعہ فریدی جن کے ابا صاحب زیادہ ڈاکٹر مظہر کوئی مجھے ٹھیک ہے حضرت کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے مدینہ کی روشن اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے بولا ہے آپ فرماتے ہیں حج بھی کر دیا پھر ہم مدینہ پاک گئے کہتے ہیں اس کمرے میں ہم ٹھہرے تھے نا اللہ کی کرنی وہاں ایک ایسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی جو سیاسی شخصیت پاکستان سے آئی ہوئی کہتے ہیں ہم بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا آپ فرماتے ہیں بلی اندر آ گئی کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا کہ شہر محبوب کی بلی ہے کہتے اس وقت تو پاس کچھ تھا نہیں جو روٹی کھا رہے تھے کہتے ہم نے ایک نوالا توڑ کے بلی کو پیش کیا آپ فرماتے اس بلی نے قبول کر دیا تو کہتے اگلے دن وہ پھر آ گئے تیسرے دن وہ پھر آ گئے چوتھے دن وہ پھر آ گئے آپ فرماتے ہیں محبت اتنی بڑی کہ جو سیاسی شخصیت تھی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بلی کو جاتے ہوئے پاکستان لے کے جائے آپ فرماتے ہیں انہوں نے پاکستان فون کیا انہوں نے ذرا پیسے فون کیا اجازت دے دی پی آئی اے سے کارروائی مکمل کروائی پنجرا بنوایا اچھا جس دن واپسی تھی نا صبح پاکستان کی جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حاجی جی تو خیر نہ آیا ایسا اللہ تعالیٰ لائے بھی گئے بس ایک کام کری ساڑی بھی لی کام کرنا ہماری منظورہ کے ساتھ نے لکھا ہے کہ وہ خواب بھی محض کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت ہے 4 راتیں گزر گئی
میری ساری رات بھر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرماؤ مدینہ چھٹو لگا بلیاں روئے تو اتنا کرم کرتے ہیں، تم رو گے تو نہیں کرتے، تم رو گے تو نہیں کریں گے۔ یہی دعا ہے جی، ہم نے رونا چھوڑ دیا نہیں، یاد کریں اور میں بس اسی پہ اپنی گفتگو انشاءاللہ پھر موقع بنے گا، اب موقع بنے گا میں نہیں کرنا، میں اسی پر بس بات کو ختم کرنا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، ہم سے ہماری سرگی اچھی نہیں ہے، ہم سے ہماری سرگی اچھی نہیں ہے، اٹھو پتر سرگی صاحب۔ یہ رسالہ قشیری امام ابو القاسم قشیری اب فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے کوئی لونڈی خریدی، جو رات آئی نا وہ اپنی لونڈی کو کہتا بستر بچھا، وہ حیران ہو کے پوچھ دیا میرے آقا کو تیرا بھی آقا ہے؟ ہاں میرا آقا میرا آقا ہے۔ پوچھتی کہ تیرا آقا سوتا بھی ہے؟ بس سونا تو دور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کی شان کے لیے اسے کبھی نیند بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے تو کیسا غلام ہے، تیرا آقا جاگ رہا ہے تو سو گیا۔ آپ کو نہیں پتا سرگی کیا ہوتا ہے، سرگی بادشاہ، سرگی غوث اعظم بن گئے، سرگی مجدد الفسانی بن گئے۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربی دا۔ اٹھو میرے جوان، اٹھو سرگی